السلام علیکم ناظرین۔ بادشاہوں اور لیڈروں کی نیکی اور احترام کبھی ان کی داڑھیوں سے نہیں ناپی جاتی، وہ ناپی جاتی ہے ان کے اعمال سے، ان کے فیصلوں سے اور ان کے ہاتھوں پر لگے خون سے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کبھی اورنگزیب ملتا ہے جو ظاہراً متقی مگر اقتدار کے لیے بھائیوں کا خون بہایا گیا۔ کبھی شاہ جہاں نظر آتا ہے جس نے اپنی سلطنت کے لیے رشتوں کو قربان کر دیا، اور پھر ایک اشوک اعظم ہے جس نے جنگ کے میدان میں قتل عام کے بعد توبہ کر لی اور دنیا کے سامنے امن کی علامت بن کر ابھرا۔ آج 21ویں صدی ہے، ایک نیا کردار اسی کہانی کا حصہ بنتا نظر آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہی ٹرمپ جو کبھی نفرت، قوم پرستی اور جاہلیت کی علامت تھے، مگر اب وہی شخص غزہ میں امن کے سفیر بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ٹرمپ بدل گئے ہیں یا یہ صرف عالمی طاقتوں کا نیا شطرنج کھیل ہے؟ اگر غزہ کا امن معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا ٹرمپ دنیا کے نئے اشوک اعظم بن سکتے ہیں، یا یہ سب کچھ صرف ایک نیا سیاسی تماشا ہے؟ دنیا آج ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ ٹرمپ غزہ، چین اور افغانستان کے درمیان وہ تعلق جو دنیا کے مستقبل کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے اپنے دورے سے قبل ایک حیران کن بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری 8ویں جنگ ہوگی جو میں نے ختم کرائی ہے۔ جی ہاں، 8ویں جنگ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں نوبل انعام کے لیے نہیں بلکہ جانیں بچانے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ معزز دوستو، ٹرمپ کے اس امن مشن کے دوران پاکستان اور افغانستان کے سرحد پر صورتحال ایک دم گرم ہو گئی ہے۔ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان نے پاکستانی علاقوں پر حملہ کر دیا، جس کے بعد پاک فوج نے بھرپور جواب دیا اور رپورٹس کے مطابق 200 سے زائد جنگجو مارے گئے، جبکہ پاکستان کے 23 جوان شہید ہوئے۔ یہ وہی وقت تھا جب ٹرمپ نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہوگا کیونکہ جنگیں ختم کرنے میں ماہر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی کوئی نیا فارمولہ لا رہے ہیں یا یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے؟ اب آتے ہیں اصل گیم پر۔ چین نے امریکہ کو معدنیات کی برآمدات روک دی ہیں۔ ریئر ارتھ منرلز، وہی معدنیات جن کے بغیر امریکہ کی ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور یہ وہی نقطہ ہے جہاں افغانستان دوبارہ اہم ہو جاتا ہے۔ افغانستان کے زمین کے نیچے اربوں ڈالر کی معدنیات ہیں۔ لیتھیم، کاپر، کوبالٹ، سب کچھ وہی ہے جو چین کنٹرول کرتا ہے اور امریکہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ٹرمپ اب بگرام ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں، وہی ایئر بیس جو امریکی فوج 2021 میں چھوڑ گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ دوبارہ افغانستان میں قدم جمانے جا رہا ہے، اور اگر ہاں تو اس بار مقصد امن ہے یا معدنیات؟ معزز دوستو، ٹرمپ کی توجہ غزہ کی تعمیر نو، اسرائیل حماس امن معاہدہ اور رہائی پانے والے یرغمالیوں کی ملاقات پر مرکوز ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ وقت ہے ہم کچھ دیر بعد تعمیر کریں، لیکن دنیا کے تجزیہ کار کچھ اور کہتے ہیں کہ یہ امن صرف سفارتکاری نہیں بلکہ ایک نیا جیو اکنامک پلان ہے، جہاں امن کے پیچھے وسائل اور اثر و رسوخ کی جنگ چھپی ہے۔ معزز ناظرین، ٹرمپ کا مشن امن ہے یا مفاد؟ غزہ کی تعمیر نو ہے یا افغانستان کے ذخائر تک رسائی؟ یہ آنے والے ہفتے ہی بتائیں گے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔